بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں، اور ہم بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں خارجی ناصبی، ان کے عقائد میں یہ بات ہے کہ کسی بھی حاکم وقت کے خلاف، چاہے وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، حتیٰ کافر بھی ہوں، تو آپ ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے ہی عقیدے کے خلاف وہ پاکستان میں بھی خروج کرتے ہیں حکومت وقت کے خلاف، افغانستان میں بھی کرتے رہے ہیں، اور شام میں بھی کرتے رہے، اور پھر اب عراق میں یہی دہشت گرد ہیں جو اسی بہانے کہ بھائی ہم حکومت کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ کافر ہو گئی ہے یا بدعتی ہے اور غلط ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یزید کے خلاف خروج کو بھی جائز نہیں مانتے ہیں۔ جب یزید جیسے ظالم کے خلاف بھی خروج نہیں ہو سکتا ہے تو نوری مالکی کے خلاف کیسے ہو جائے گا، بشار الاسد کے خلاف کیسے ہو جائے گا، یا پاکستان کے کسی وزیر اعظم کے خلاف کیسے ہو جائے گا، یا ملٹری کے خلاف کیسے ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے عقائد پر بھی وہ کاربند نہیں ہے، وہ تو صرف دہشت گردی، بغض و عناد کی بنیاد پر اپنی دکان اور اپنی اسی دنیاوی جہالت و نہایت ہی بربریت کو ظاہر کرتے ہوئے یہ دہشت گردی جو ہے ان کی جاری ہے۔ اس لیے ان کا علمی کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی عقیدے کے لحاظ سے کوئی خاص موقف ہے، اس لیے کہ ہم نے بتایا کہ کس طرح وہ اپنے ہی عقیدے کے خلاف جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ظالم چاہے کوئی بھی ہو، اس کے خلاف آپ کو بولنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے فالورز مولا علی کی ندا کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو کہ قرآنی ندا ہے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے خلاف تم بہت سخت کھڑے رہو اور ان کے خلاف شدید رہو، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے لیے تم مددگار ثابت ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارا موقف تو واضح ہے، لیکن جو ظالم کی بھی حکومت وقت کے سپورٹ کی بات کرتے ہیں وہ عجیب دوغلاپن دکھاتے ہیں۔ ایک طرف سے یزید کے خلاف اٹھنے کو کہتے ہیں کہ بغاوت ہے، ادھر مولا علی کے خلاف اٹھنے والے کو باغی کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، یہی عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، مولا علی کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور انہیں کہیں خوف خدا بھی نہیں ہوتا ہے کہ علی کے جو ہے خلیفہ وقت ہیں، حاکم وقت ہیں، اور تمام امت مسلمہ نے انہیں اپنا خلیفہ مان لیا ہے، تو یہاں اگر میں انکار کروں گا تو کہیں جاہلیت کی موت پہ نہیں مروں گا، یہاں کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن یزید کے بارے میں ان کو بڑا خوف خدا آ جاتا ہے کہ یہ حاکم وقت ہے، کہیں میں جاہلیت کی موت نہ مروں، ان کے خلاف بول کر کے، وقت کے حاکم کے خلاف بول کر کے کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ یہاں لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ آگے حجاج بن یوسف ثقفی جیسے خونخوار درندے کے بھی وہ بیعت کر کے ان کی سپورٹ کرتے ہیں کہ میں اگر مر جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہ مروں اور جاہلیت کی موت مروں، کیونکہ جو مر جائے اور اس کی گردن پر کسی حاکم کی بیعت نہ ہو تو پھر اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے۔ حدیث کو کوٹ کر کے اور حضور کی اس کی بیعت کے لیے چلے جاتے ہیں رات کو، جبکہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب بڑھاپے کا یہ عالم، اور اس عالم میں سوچ یہ ہے کہ حاکم وقت اس وقت حجاج ہے، اگر میں اس کی بیعت نہیں کروں گا تو وہ بھی بدبخت، چونکہ ظالم بھی تھا، فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، مغرور بھی تھا، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ بزی ہیں، تو ایسا کرو کہ بیعت ہی کرنا ہے تمہیں تو میرے پیر پر اپنے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لو، تو پیر اپنے پھیلا دیتا ہے، اور یہ جو ہے عبداللہ ابن عمر جو ہے پیر پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا اس کے بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ تو عجیب و غریب سوچ ہے کہ مولا علی کی بیعت نہیں کی بلکہ کنارہ کشی اختیار کر لی، یزید کی بیعت کی، حجاج بن یوسف ثقفی کی بیعت میں اتنی اپنے اندر ذلت و خواری کو پیدا کیا۔ یہ تو عالم ہے، اگر ان کو ہی کوئی فالو کرتا ہے تو ان کا اشر بھی کیا ہوگا؟ کوئی معیار نہیں ہے، اگر ایک معیار پر رہو تو پھر تو بات بنے۔ یہاں پر بھی کبھی کہتے ہیں ہم بادشاہ چاہے کچھ بھی ہو جائے عربستان سعودی کا، ہم اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے، کیونکہ بہرحال وہ خادم حرمین شریفین ہے، اب وہ شراب پیتا ہے، ہمیں معلوم ہے، کوئی بات نہیں، فاسق و فاجر بھی ہو
تو اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، خروج نہیں کر سکتے. لیکن اگر عراق میں کچھ ہوا، پاکستان میں کچھ ہوا، شام میں کچھ ہوا، حاکم وقت کے خلاف ہم اٹھیں گے اور سب کچھ کریں گے. یہ عجیب و غریب دہشت گردانہ سوچ ہے جس کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں کہ جب سوچ ہی اتنی کرپٹ ہو اور کسی بھی عقیدے کے مطابق نہ ہو بلکہ خود اپنا ایک دہشت گردانہ نظریہ رکھنے والی، دہشت گردی کی کارروائی کرنے والے لوگ ہوں، ان کا کسی طرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ صرف اور صرف بغض اور عناد اہل بیت اطہار کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا رہا ہے. اگر کسی نے مولا علی کی بیعت نہیں کی اور یزید کی بیعت پر زور دیا تو بغض کی وجہ سے ایسا کیا. کوئی معیار نہیں، کوئی حدیث اور کوئی رسول اکرم کی حدیث کا پاس و لحاظ نہیں ہے. یہ صرف بغض کی وجہ سے ہوا ہے اور آج بھی بغض کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں اگر کالر ہیں تو ان کو شامل کروں. آج کے لیے میں بہت کچھ لے کر آیا تھا لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے اسے کہ اس کے بعد بھی کوئی لائیو پروگرام ہوگا، اس لیے میں چاہوں گا کہ کالرز کو موقع دیا جائے جو آج کل حالات ہیں اس پر بھی اور جو اس علمی نقطہ نظر پر بھی کہ یہ کیسی سوچ ہے کہ حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے اور عجیب و غریب دلیل پیش کی جاتی ہے. پہلے کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام عابدی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا ہے. ایک تو حوالے ہیں، اگر آپ ان پہ بھی روشنی ڈال دیں. جو آپ کے جو بڑے بھائی ہیں نا وہ حوالے یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں یہ حوالہ درج کیا ہے کہ عمر بن سار کے درمیان اور امام علی مقام کے درمیان جب گفتگو ہوئی تو وہاں پہ 3 باتیں جو تھیں ان کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یا تو مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، اس کے بعد یا مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف چلے جانے دیں، یہاں غازیان اسلام جس طرح کام کرتے ہیں میں وہاں پہ کام کروں گا، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو اور وہاں پہ وہ بیعت کے لفظ موجود ہیں کہ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں مگر مجھے اس کے پاس لے چلو. اس کے بعد وہ آپ کی دوسری کتاب ہے تلخیص الشافی، اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں. اس میں جو مزید الفاظ وہاں پہ درج ہیں وہ یہ ہیں کہ یزید میرے چچے کا بیٹا ہے اور مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور جب یزیدی فوجیوں نے مدینے پہ چڑھائی کی تو خاندان نبوت میں سے کسی نے ان کے خلاف خروج نہیں کیا. اور آپ کے شیخ عباس قمی کی منتہا الاعمال کے وہ حوالے پیش کرتے ہیں کہ وہاں پہ درج ہے کہ یزیدی فوج کا ایک کمانڈر تھا جس کا نام مشرف تھا اور جس کی امام زین العابدین سفارش کرتے تھے ان کو یزیدی فوجی کچھ نہیں کہتے تھے. اس سے وہ مسئلہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور یزید کے ساتھ تھے اور اس لیے جس کی وہ سفارش کرتے تھے یزیدی ان کو چھوڑ دیتے تھے. عابدی صاحب آپ کی کتابوں میں سے بھی وہ ایسے حوالے نکال کر ہمیں دکھاتے ہیں، آپ بھی جو ہے ان کے متعلق ہمیں ایسا کچھ بتاتے ہیں. تو عابدی صاحب اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ ہمیں فضائل اہل بیت جو ہیں وہ ہمیں سنائیں تو وہ ہمارے لیے کافی مفید ثابت ہو. آپ کا موقف پہنچ گیا، آپ کا سوال بھی پہنچ گیا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ کتابوں میں جو اگر کوئی صحیح حدیث کے طور پر آتی ہے تو وہ قابل ذکر ہے. یہاں عقائد کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک تاریخ کی بات کی جا رہی ہے. تاریخ کی کچھ ضعیف روایات کو اگر کسی کتاب میں شامل کیا ہے وہ عقیدے کا نہ حصہ ان کا رہا ہے، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے، نہ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی کا یہ عقیدہ ہے. اگر تاریخ کی ضعیف روایات کو نقل کر کے اس کے اوپر پھر انہوں نے جو تبصرہ کیا اس کو چھوڑ کر کے خالی اس ضعیف روایت کے نقل کرنے پر آ کر کوئی بات کرے تو خود وہ علمی حیثیت والی بات نہیں ہوگی. بات علمی اور تحقیقی یہ ہے کہ عقیدہ کیا ہے. اگر کسی کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ امام حسن امام زین العابدین علیہ السلام نے بیعت کی ہے تو وہ تو شیعہ نہیں ہے. جو بھی عقیدہ یہ رکھے کہ کسی بھی معصوم امام نے کسی فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی وہ شیعہ نہیں ہے، کیونکہ شیعہ عقائد میں پوری دنیا کو امام کی بیعت کرنی ہے
اور اگر امام سے کوئی بیعت طلب کرتا ہے تو وہ غلط، بنیادی طور پر غلط ہوتا ہے۔ اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں جو ہر زمانے کے مسئلے کے مطابق ہوتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر بیعت کرنے کا کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ کسی امام نے کسی بھی فاسق و فاجر کی بیعت کی تھی تو وہ تو سرے سے ہی شیعت سے نکل جاتا ہے، کیونکہ شیعہ عقائد میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی۔ حتیٰ تقیہ کی جو بات ہے وہ بھی امام کی خاموشی کی حد تک ہے، فاسق و فاجر کی حمایت میں اس کی بیعت کرنے کی بات جو ہے وہ تقیہ سے بھی بالاتر بات ہے، تقیہ سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقیہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اور اپنے دیگر فالوورز کے جو بے گناہ لوگ ہیں ان کی جان بچانے کی خاطر خاموشی اختیار کر لیں، اور جب دیکھیں کہ قوت و طاقت اتنی نہیں ہے کہ ظاہری طور پر کسی فاسق و فاجر کو اس کے حکومت سے جدا کریں تو خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ تقیہ کی یہ حد تو موجود ہے، لیکن یہ کہ وہ کسی فاسق و فاجر کی جو ہے نا بیعت کریں یا اس کی تعریف کریں، یہ کسی امام سے ہرگز امکان نہیں ہے، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ باقی جو ہے شیخ مفید نے جو ضعیف روایت لکھی اس کے بعد ان کا اپنا کیا خیال ہے، انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ ساری باتیں سامنے رکھ کے ہی دیکھنی پڑے گی۔ ہم جو بتا رہے ہیں کتاب عقائد کی بنیاد پر جو کہا جاتا ہے کہ ہر فاسق و فاجر کے خلاف بھی حاکم وقت اگر ہے تو قیام نہیں ہونا چاہیے، خروج نہیں ہونا چاہیے، ان کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ ایک عقیدے کے طور پر بعض نے اس کو اجماع کا بھی نام دیا۔ میں بتانے جا رہا تھا کہ اہل سنت میں بعض علماء نے اس کو پسند نہیں کیا، کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ فاسق بھی ہو، بدعتی بھی ہو اور فاجر بھی ہو اور کافر بھی ہو، اس کے باوجود ہم اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے ہیں اور ہم خروج نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا اہل سنت کے کچھ علماء نے نہیں مانی ہے، لیکن جو خارجی ناصبی ہے ان کا نصب العین یہی ہے کہ وہ فاسق و فاجر بھی کیوں نہ ہو حاکم وقت کے خلاف نہیں اٹھتے ہیں، قیام نہیں کرتے ہیں، ان کے عقیدے میں نہیں اٹھتے ہیں، لیکن وہ کہیں اٹھ بھی جاتے ہیں جہاں ان کا اہل بیت اطہار سے بغض پورا ہوتا ہو، اور کہیں اہل بیت اطہار سے بغض نہیں ہے تو کوئی اور مسئلہ ہے تو وہاں پر وہ جو ہے وہ چپ چاپ ان کو فاسق و فاجر کو جھیلتے بھی ہیں اور اسی کو بہانہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو بغیر حاکم کے رہ نہیں سکتے ہیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، عمار نام ہے میرا، لندن سے بات کر رہا ہوں جناب۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کرنی تھی کہ ابھی ہمارے ایک بھائی پہلے آ کر ڈفرینٹ حوالے پیش کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے شاید بیعت کر لی اور وغیرہ، جو بھی انہوں نے فرمایا۔ میرا یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نوجوانان جنت کے سردار ہیں؟ سب کا اس پر یقین ہے۔ اور پھر کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ آخرت کا وارث ہے، جو کہ جنت کا سردار ہے، وہ دنیا میں اس کردار کے مالک جس کے بارے میں یزید کو ڈیفینڈ کرنے والے بھی اس کی کوئی نیکی بیان نہیں کر سکتے؟ یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ اس نے ایسے نہیں کیا ویسے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ وہ برا نہیں تھا۔ تو کیا ایک عقل تسلیم کرنے سے آری نہیں ہے کہ ایک جنت کا سردار جو کہ دین کا وارث ہے وہ ایک فاسق و فاجر کی بیعت کر لے؟ عمار صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہاں اصل میں پرابلم یہی ہے نا کہ عقل اور منطق سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے کہیں بھی۔ یہ نہیں ہے کہ عقل و خرد سے کوئی کام لیا جائے، وہاں تو لکیر کے فقیر ہیں جو بہرحال بات اپنے عقیدے کی بھی بناتے ہیں، وہ اپنے علماء ماسلف کو دیکھ کر جو وہ کہتے رہے اسی کو آنکھ بند کر کے مانتے آتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے۔ ابھی اسی کتاب میں شرح عقائد میں جو دلیل میں نے دیکھی مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور میں تعجب کرتا رہا کہ اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں اس پر تھوڑا سا غور کرتے کہ لکھا ہے کہ فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے علماء نے فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے پڑھی ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ مطلب ہے کہ یہی بات ہوئی کہ کسی نے کہا کہ کسی نامحرم سے زنا کرنا حرام ہے، اس نے کہا کہ اچھا نہیں ہو سکتا، کہ نہیں ہو سکتا، کہتا ہے وہ تو کل ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیسے نہیں ہو سکتا، وہ تو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے کا مطلب ہے حرام ہے۔
اب اگر اس حرام کام کو کوئی انجام دے دے تو کیا وہ حلال ہو جاتا ہے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ بھائی میں شراب پیتا ہوں اس لیے کہ ہزاروں لوگ یہاں کی شراب پیتے ہیں، تو یہ کوئی دلیل ہوئی؟ اگر کسی ایک کام کے حرام ہونے کو تم سمجھ لو تو پھر وہ تمہارے لیے حرام ہے چاہے پوری دنیا پیتی رہے، اس سے کیا ہوتا فرق پڑتا ہے؟ یہ عجیب دلیل ہے کہ چونکہ دوسرے ایسا کام کرتے رہے گزشتہ علماء اور گزشتہ کچھ تابعی یا کچھ صحابی، اس لیے ہم بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں. چونکہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہمیں بھی کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. کوئی دلیل عقلی تو لے کے آؤ. یہ تو عجیب اندھی تقلید ہے اور کچھ نہیں ہے کہ چونکہ یہ کرتے رہے. یہی تو بات ایگزیکٹلی جو ہے وہ بت پرست کرتے رہے. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم بت پرستی کیوں کرتے ہو؟ کہتے اس لیے کہ نحن وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے یہی کرتے دیکھا ہے، ہم بھی یہی کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ جب ہمارے آبا و اجداد جو کام کرتے رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تو کون سا غلط ہم کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ دلیل تھوڑی ہوئی. تمہیں خود یہ دیکھنا ہوگا کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن دلیل ہی یہ رکھی گئی ہے. اسی میں اگر میں چاہوں گا گزارش کروں گا کہ یہ ایک عبارت تھوڑی سی دیکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا. اب ذرا دیکھیں اسی کتاب کے اندر آگے چل کے آپ دیکھیں عجیب و غریب بات ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہی کتاب ہے شرح العقائد النصفیہ، شرح عقائد نصفیہ للعلامہ سعد الدین التفتازانی رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ آئیے 369 پیج نمبر 369 ہے الکلام فی العقائد المتفرقہ. وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ، ہر نیک یا برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جائز ہے. حدیث کو جو ہے نا انہوں نے کوٹ کیا، جبکہ یہ حدیث سراسر غلط ہے، یعنی یہ جعلی حدیث ہے. ہم اس کو کسی موقع پر بیان کریں گے جو چاہے. لِقَوْلِهِ صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ، نبی مکرم ہرگز یہ نہ فرما سکتے ہیں، نہ قرآن کی روح کے خلاف بات کر سکتے ہیں. یہ حدیث کی طرف دی. اس سے بھی زیادہ جو اندھی تقلید کی جو میں بات کرتا، وَلِأَنَّ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْفَسَقَةِ وَأَهْلِ الْهَوَىٰ وَالْبِدْعَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. کہتے ہیں کہ جائز ہے ہر فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا، اس لیے کہ امت کے علماء پڑھتے رہے ہیں فاسقوں کے پیچھے، اہل بدعت اور اہل ہوا و ہوس کے پیچھے نماز بغیر کسی انکار کیے. یعنی اگر کوئی آج میری طرف سے دیکھیں یہ کہہ کر کہ میں اس ملک میں ہوں، اکثر لوگ یہاں شراب پیتے ہیں لہٰذا میرے لیے بھی جائز ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی کہے کہ بھائی میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ میرے آبا و اجداد جو ہے وہ پیتے رہے تو اس لیے وہ جائز ہو گئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ دلیل کیا ہے؟ کیوں کسی فاسق و فاجر کو ہم اپنا امام بنائیں؟ اللہ نے فرمایا لا تطع المکذبین لا تطع الظالمین، اللہ نے منع کیا ہے. اب نماز جیسی اللہ کی عبادت کو بھی ہم ایسے فاسق و فاجر کے پیچھے پڑھ لیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہاں تو عقل کی بات ہی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اس سے پہلے علماء نے کیا تو کیا تھا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیوں ہم کسی فاسق کے پیچھے نماز پڑھیں؟ یہاں کوئی عقل و خرد کی کوئی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی. آپ نے کہا عقل سے سوچیں، یہ کریں وہ کریں. جو اہل جوانہ نے جنت کے سردار ہیں وہ بھلا کیسے کسی کی بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو ہر کوئی معمولی کامن سینس کی بات عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے، لیکن یہاں عقل کی بات نہیں ہو رہی. آنکھ بند کر کے دیکھو کہ روایتوں میں کہیں ضعیف روایت میں بھی کوئی بات آ گئی، ہاں جی ایسی روایت آئی ہے وہ فلاں کتاب میں ایسی ہے، اس سے جو ہے نا وہ اپنا دل بہلاتے ہیں. اس سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. ظالم کی طرف ایک لمحے کے لیے رغبت کرنا اور جھکاؤ رکھنا اللہ نے ہمیں نہ تنہا منع کیا ہے بلکہ جہنم میں ڈالے جانے کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے. لا ترکنوا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں. ہم
روایتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ روایتوں سے بالا تر ہو کر بات کریں، عقل و خیرت کو سامنے رکھیں، اور یہ عقیدہ پہلے مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عقل سلیم کا جو فطری کامن سینس کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ہمارا نبی نہیں جاتا، کیونکہ وہ خود عقل کل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کل ہیں، قرآن مجسم ہے، وہ قرآن کی آیت کی وضاحت اور صراحت کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں کہ کہہ دیں کہ کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لو۔ جی اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سید سرکار، جناب فرمائیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ الحمدللہ سید آپ کی گفتگو میں شروع سے سن رہا ہوں، بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ہے اللہ شکر۔ اور بہت پیاری دلائل آپ نے پیش کیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شیعہ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ امام نے اس فاسق و فاجر کی بات کر لی وہ شیعہ نہیں رہتا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی بھی یہ عقیدہ رکھے تو وہ سنی بھی نہیں رہتا۔ جی ہاں بالکل بالکل۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرعون نے، شداد نے اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اب جب انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تو خدا نے ان کو برداشت کیا، کتنا عرصہ برداشت کیا؟ اگر وہ نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں تو آپ سے استدعا ہے کہ مجھے صحیح کر دیں، کہ اگر اللہ سے کہتے کہ ہماری خدائی کو تسلیم کر لے تو کیا اللہ ان کو باقی رہنے دیتا؟ اور ایسے ہی ایک امام آج دن تک، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سرکار؟ بالکل بالکل آ رہی ہے، آپ فرماتے جائیں۔ آج دن تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ سرکار کا خروج جو معاشرتی برائیاں تھیں، شراب پینا یا زنا کرنا یا یہ جتنے بھی برائیاں تھیں معاشرے کی، اس کے لیے نکلے سرکار۔ تو اگر اس کے لیے نکلے تھے، صرف اسی کے لیے وہ نکلے، ان چیزوں کے لیے بھی تھے، میں یہ کہتا نہیں نکلے، اگر صرف اسی کے لیے نکلے تھے تو آج بھی وہ چیزیں باقی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک سچ کو باطل نے کہا تھا کہ مجھے تسلیم کریں آپ؟ بالکل بالکل۔ تو کیسے ممکن تھا اگر امام حسین علیہ السلام یزید جیسے کی بیعت نعوذ باللہ اگر کر لیتے تو پھر یہ آدم علیہ السلام کی بیعت جو شیطان کی بیعت ہوتی، بے شک بے شک، اور ایسے ہی نمرود کی بیعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ کرتے، اور رسول سرکار ابو جہل کی بیعت کر لیتے نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا بیعت نہ کرنا یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی باقی امام سے کسی کو جرت نہیں ہوئی بیعت مانگنے کی، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد۔ سرکار کا یہ فکرہ کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ ایک بالکل فیصلہ کن بات ہے۔ اور آخری بات سرکار میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں قرآن ہی سے معلوم ہوا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور نمرود نے کیا تھا، شداد نے کیا تھا، یہ قرآن پاک کی سے ہمیں معلوم ہوا، تو کیا اب قرآن میں یہ بات آئی ہے تو کیا ہم اس کو سچ مان لیں؟ شکریہ جی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہرحال بات یہ ہے کہ براہین واضحہ کے ہوتے ہوئے، واضح دلیلوں کے ہوتے ہوئے، اور پھر عقل سلیم کے واضح فیصلوں کے ہوتے ہوئے ہم ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر کوئی چیز جو غلط ہے اس کو صحیح ماننے کی طرف جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مولا امام زین العابدین نے جو خطبہ خود یزید کی موجودگی میں جو دیا، اس خطبے کو پڑھ لیں، شیعہ سنی تمام نے لکھا ہے اس کو۔ اس خطبے میں کہاں کوئی کمزوری، معمولی سی ایک ذرا برابر بھی کوئی خوف نظر آتا ہے؟ اس بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کو دیکھیں، کہاں کہیں کوئی کسی طرح کی کوئی معمولی سی بھی ظالم کے خلاف نرمی نظر آتی ہے؟ مولا حسین تو بہت عظیم شے ہیں، مولا حسین نے تو مدینہ ہی میں کہہ دیا تھا کہ انکان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا محمد کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچنے والا ہے، قائم نہیں ہو سکتا ہے، تو تلوارو آؤ، حسین حاضر ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ مجھے یزید تک پہنچاؤ، میں جا کے بیعت کر لوں گا، یہ مثلی لا یبایع مثل یزید جس کا نعرہ ہے، ہیہات من الذلہ جس کا نعرہ ہے، جو اتنے واضح بیانات اور خطبات کے ذریعے سے اپنی بات پہنچا چکا ہے۔ اب اگر کوئی کسی کتاب سے ضعیف روایت کو لا کر کے کہا جائے کہ جناب وہ بھی تیار تھے اور یہ بھی تیار تھے اور یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، یہ بس اپنی اس فرسودہ بے بنیاد ظالم نواز سوچ کو کسی طرح سے
ایکسکیوز کے ذریعے سے بچانے کی کوشش ہے، ورنہ کوئی اس میں دم نہیں رہ جاتا ہے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مول صاحب، آپ کو سلام ہو۔ وعلیکم بہت ہی معمولی سے سوال ہے جی۔ حضرت ابو طالب کے پوتے امام حسن اور امام حسین جی کے بارے میں کیا جملہ یہ ہے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یا جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیونکہ ان دونوں میں بے حد فرق ہے، کیونکہ اگر یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو پھر جو حضرت علی کے علاوہ جو ان کی موجودگی میں ان سے آگے بڑھے گا وہ گمراہی پر ہوگا اور وہ جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سردار نہیں مانتا۔ اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے، کیا جملہ ہے؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ حدیث یہ نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنت کے اندر سرداری آپ کو ملے گی اور دنیا میں آپ کو سرداری نہیں ملے گی، ایسی بالکل اس سے کوئی مفہوم اس کا ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ سرکار نے جو فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جانے والے جو کوالیفائڈ اہل جنت ہیں، اہل بہشت اگر کوئی صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر ایمان رکھے، اس کی عبادت کا حق ادا کرے اور رسول اکرم کی آخری نبی ہونے کو مانے، ختم نبوت کا قائل ہو، شریعت محمدی کو آخری شریعت مانے، آخری نبی مانے حضور کو، اور دین اسلام پر عمل کرتا رہے، وہ اہل بہشت ہے۔ تو اسی دنیا میں وہ اہل بہشت ہے، جنت میں نہیں۔ وہ تو جنت میں جائیں گے تو وہاں سب کچھ جو ہے وہ صرف نیک ہی لوگوں کا ملک ہوگا، اور وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ سرداری جو ہے وہ سمجھنے والی بات یہ ہے، یہ واضح کر رہے ہیں کہ کوئی بھی امت میں سے جرأت تو کیا سوچے بھی نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور سردار بن جائے، یہ سوچے بھی نہیں، کیونکہ جو جنتی ہیں نا، جو جنت کے جانے کے کوالیفائڈ لوگ ہیں نا، اہل بہشت، ان کے یہ سردار ہیں، آلریڈی ہیں۔ یہ نہیں کہ قیامت کے بعد جنت کے اندر ہونے والے ہیں، سردار ہونے والے نہیں ہیں، سردار ہیں، اسی دنیا میں حضور فرما رہے اسی دنیا میں ہے۔ یہ اہم بات ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اگر خرافی باتوں کو حقیقی باتوں کی جگہ پر مان کے چلے ہیں اور ہماری گھٹی میں باتیں وہ بیٹھ گئی تو آسانی سے نہیں نکلتی ہیں، اسے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ کرنا پڑے گا، تب جا کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ حقیقت تک وہ جا سکیں گے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، حضرت قبلہ مولانا عبدی صاحب مقصود سے سیدات کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ قبلہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو حنیفہ کے تابعیوں کا یہ خیال ہے کہ فاسق و فاجر خواہ حکم وقت اس کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے، خواہ پیش نماز اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جانی چاہیے۔ حضرت ابو حنیفہ قیس بن ابی نخی کے تابع تھے، اور قیس بن ابی نخی عبداللہ بن مسعود کے تابع تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی کے اور حضرت خباب بن الارث وغیرہ کے ہم اثر تھے۔ تو کیا حضرت عبداللہ بن مسعود جن کو یہ فالو کرتے آئے ہیں، حضرت قیس بن ابی نخی اور ان کو فالو کرتے ہیں حضرت ابو حنیفہ، کیا ان کا بھی یہی خیال تھا؟ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ فالو کرنا 100% جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بالکل آپ کی بات پہنچ گئی ہے مسعود حسین سید صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عبداللہ ابن مسعود کو اہل سنت کے بھی مورخین نے شیعیان علی ابن ابی طالب میں گنایا ہے، شاگرد مولا علی ہیں، شیعہ ہیں اور صحابہ میں بڑی عظمت والے ہیں، اور آپ کو شیعوں میں شمار کیا ہے۔ اور عجیب آپ کو بات بتا دوں کہ بنو امیہ نے ہمیشہ عبداللہ ابن مسعود کے خلاف نہ تنہا مہم چلائی ہوئی تھی بلکہ گالی گلوچ کا سلسلہ بھی رکھا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود ہی کو بہرحال اتنا پیٹا گیا تھا خلیفہ سوم کے زمانے میں کہ وہ لہو لہان ہو گئے تھے، صرف اس بات پر کہ وہ رشتہ دار حضرت عثمان کے ولید بن
اتبا کوفے میں جو وہ شراب کی حالت میں اس نے نماز پڑھائی تھی اور وہ جو فسق و فجور میں مبتلا تھا، اس کے خلاف انہوں نے شکایتیں نہ تنہا کی تھیں بلکہ کوفے کے لوگوں کو اس کے خلاف تیار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بنو امیہ کا عتاب آپ کے اوپر رہا۔ تو یہ نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی سوچ ایسی رہی ہوگی، نہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جب کسی کی ایک سوچ بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کے شاگردی میں ہے تو 100% وہ استاد، اگر ایسی بات ہے تو حضرت ابو حنیفہ اور دیگر تمام کو جو بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسکول آف تھاٹ پر چلنا چاہیے تھا۔ ان سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بالکل ہم رکاب، ہم نوا اور ہم رنگ ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں بلکہ بالکل مقابل میں آئے ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے ایک دو جگہ پر جہاں کوئی موجود نہیں تھا، کوئی پوچھتا تھا کہ ہم کیسے شرعی طور پر اپنے اعمال انجام دیں، کیا وہاں پر شیعہ ہیں کہاں جو امام جعفر صادق کو فالو کرتے ہیں، جو وہ کریں اس کا الٹا کرو تو تم صحیح رہو گے۔ یعنی اس حد تک جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے تھے، حالانکہ دعویٰ بھی ہے کہ شاگردی میں رہے ہیں۔ تو اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا کہ عبداللہ ابن مسعود کی کسی طرح سے شاگردی میں آتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی، تو کیا ہوتا ہے۔ آخری کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب اعلیٰ، وہ آپ سے ایک الگ مسئلے کے بارے میں آپ کی ہدایت اور مشورہ چاہیے تھا، جو ابھی آپ ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، میں کر سکتا ہوں بات یا ابھی کر لیں، بعد میں کبھی کروں یا کیا؟ کوئی نہیں ابھی کر لیں اگر آپ کر لیں، اگر کوئی سوال کرنا ہو۔ جی میرا سوال ہے بیسیکلی طلاق کے بارے میں ہے۔ جی ہیلو، جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ جی آپ سن رہے ہیں؟ اچھا، وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، میری بیوی میرا گھر چھوڑ کے 2 سال ہو گئے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ویسے تو خود سے بذات خود طلاق نہیں دینا چاہتا، میں نے اس کو بہت دفعہ کہا کہ گھر آ جاؤ، وہ نہیں آنا چاہ رہی ہے۔ تو میں اسلامی طور پہ میری سٹینڈنگ کیا ہے، آپ مجھے پلیز بتا دیجئے۔ سمپل بات ہے، اگر 2 سال ہو گئے ہیں، وہ نہیں آنا چاہتی، آپ سے نہیں ملنا چاہتی، آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو آپ بھی خواہ گنہگار نہ بنیں، کیونکہ آپ کی زوجیت میں جب تک وہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو آپ بھی اس میں شریک ہیں، کیونکہ آپ کی زوجیت میں ہے، اور اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کی زوجیت میں رہتے ہوئے وہ الگ زندگی کرے۔ تو درمیان میں جو اللہ نے جو مکروہ ہی صحیح لیکن حل رکھا ہے وہی طلاق ہے۔ اس کو آپ جو ہے کسی عالم سے رجوع کریں یا اپنے اس مقامی ریزیڈنٹ عالم کے ذریعے سے صیغہ طلاق جاری کریں، اور اس کو بتا دیں کہ جب 2 سال گزر گئے ہیں تو ابھی ہم خواہ اسی طرح لٹکے ہوئے نہیں رہیں، نہ وہ رہے نہ آپ رہیں، تاکہ زندگی جو ہے نا وہ آپ کی اس کی زندگی سے منسلک نہ ہو اور نہ اس کی زندگی آپ کے ساتھ منسلک ہو۔ ٹھیک ہے، صحیح بات، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے، مجھے گائیڈنس چاہیے، میں کہیں جا سکتا ہوں تو مجھے بتا دیجئے۔ بیسیکلی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں، میرا اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، بس وہ گھر سے باہر چلی گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 2 سال ہو گئے۔ آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ 2012 کے اندر وہ گھر سے چلی گئی تھی، اور میری شادی کو تقریباً 5 سال ہی ہوئے تھے، پاکستان سے وہ یہاں آئی تھی، اور 5 سال وہ میرے ساتھ رہی ہے۔ جو ہی اس کو اس کا پاسپورٹ ملا وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ پاسپورٹ ملنے کے بعد تقریباً 10 دن بعد وہ گھر سے چلی گئی ہے۔ میرے بھائی یہ کہانی کافی لوگوں کی کہانی ہے، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس یہ کہانی کوئی آپ کی اپنی اسپیشل کہانی نہیں ہے کہ پاسپورٹ مل گیا تو پھر گھر چھوڑ کے چلی گئی یا کوئی چلا گیا۔ دونوں صورتوں میں بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ریزیڈنٹ کسی بھی عالم کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کر لیں طلاق کے ذریعے سے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، ہم زیادہ آپ کا ٹائم لے نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک سلسلہ ہے، پروگرام جو ہے وہ لائیو ہوگا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا جو
سلسلہ ہے، تحقیقی سلسلہ ہے. ہمارے بھائی پرویز نے آ کے کہا کہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ فضائل اہل بیت سنائیں. وہ بھی سناتے ہیں اور اس کا بھی وقت ہوتا ہے. 24 گھنٹے ہدایت ٹی وی فضائل اہل بیت ہی سناتا آ رہا ہے. لیکن ایک پروگرام ہفتے میں مذہب حقہ کے نام پر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم تحقیق کے لیے ذرا سا آنکھیں کھولیں، دماغ کی کھڑکیوں کو بھی کھولیں، تھوڑا سا عقل و خیرت کے ساتھ ساتھ حقائق کی طرف بھی متوجہ ہوں، تاکہ مرنے سے پہلے ہمارا جو قبلہ ہے وہ درست ہو جائے اور ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، اور ہم جب مریں تو پچھتاوا مرنے کے بعد ہمیں نہ ہو. امید ہے کہ ہماری باتوں کو مخلصانہ گزارش کو آپ مخلصی سمجھیں گے، اور ہمارا اس میں جو مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں رضا حاصل کرنا ہے، اور رسول اور آل رسول کے ساتھ عشق و محبت کی گرمی کو مزید بڑھانا ہے اپنے دل میں بھی، اور ہمارے ناظرین و ناظرات کے دل میں بھی محبت کا بیج بونا ہے. ہمیں کسی سے نفرت کر کے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، لیکن جب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا جو لازمی تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ دشمنان اہل بیت سے بھی ہم بیزار ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے سرشار دل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آخری والی و وارث امام عصر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم کو ان کے لشکر کے قابل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.